السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے اردو ادب میں فانی بدایونی کی شاعری اور ان کی غزل گوئی۔ عزیز طلبہ، آپ سب جانتے ہیں فانی ہماری زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور یاسیات کا امام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم تفصیل سے ان کی کلام کی خصوصیات اور غزل گوئی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ان کی مختصر سوانح کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کب کہاں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ عزیز طلبہ، فانی کا اصل نام شوکت علی خان تھا اور شاعری میں وہ شوکت تخلص کرتے تھے، لیکن بعد کو انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا۔ بدایوں میں 1879 میں ولادت ہوئی۔ ان کے اجداد کا وطن کابل تھا۔ شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں ان کے بزرگ ہندوستان آئے اور وہاں ان کو بہت بڑی جاگیر عطا ہوئی تھی۔ 1857 میں ان کے پاس یہ سب باقی نہ رہا، سب چھین گیا۔ فانی کے والد پولیس کے محکمے میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹے کو اس طرح کی غلامی نہ کرنی پڑے، چنانچہ شوکت علی خان نے وکالت کا امتحان پاس کیا، لیکن وکالت کا پیشہ انہیں پسند نہیں تھا۔ طبیعت شعر و شاعری کی طرف مائل تھی۔ شوکت علی خان 10 برس کی عمر میں شعر کہنے لگے تھے۔ پہلے غزل 1890 میں کہی تھی، لیکن یہ شغل والد سے چھپ کر جاری تھا۔ وہ بار بار شاعری سے دور رہنے کی تاکید کرتے تھے، اس لیے شوکت کو کسی استاد سے مشورہ سخن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ انہوں نے داغ سے خط و کتابت کے ذریعے اصلاح لینے کی کوشش کی تھی، لیکن والد کو معلوم چل گیا اور روک دیا گیا۔ آزادانہ طور پر مشق البتہ انہوں نے جاری رکھی اور اس فن پر اچھی خاصی دستر حاصل کر لی۔ 1899 میں انہوں نے شوکت کی جگہ فانی تخلص اختیار کر لیا۔ رفتہ رفتہ وہ شاعری کے مطلع پر چھاتے چلے گئے۔ 1926 میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ بیماری کے سبب ایک بار واپس آئے اور پھر حیدرآباد لوٹ گئے۔ 1941 میں وہیں سپرد خاک ہوئے۔ عزیز طلبہ، بیوی اور جوان بیٹی کی موت کے بعد فانی بدایونی بہت ہی زیادہ غم میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی خود کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی تھی۔ یہی غم ان کی شاعری میں احساس و جذبات بن کر سامنے آتا ہے۔ آئیے اب ہم فانی بدایونی کی شاعری کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں کیا خصوصیات تھی جس کی وجہ سے اہم ناقدین نے انہیں یاسیات کا امام کہہ ڈالا۔ عزیز طلبہ، مومن کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر علیٰ احمد مسرور فرماتے ہیں، مومن کے یہاں فلسفہ، غم، تغزل، زبان سبھی کا امتزاج ہے۔ اس دور میں غالب کی صحیح پیروی فانی نے کی ہے یا اقبال نے؟ فانی کے یہاں غم بھی ہے اور غم کا عرفان بھی۔ وہ فلسفی نہیں، لیکن استدلال اور طرز بیان فلسفانہ ہے۔ وہ واردات انسانی کے کامیاب مصور ہیں اور قدیم رنگ برتنے والوں میں فانی کا لہجہ سب سے زیادہ آفاقی ہے۔ عزیز طلبہ، سرور صاحب نے فانی کو ان کے اصل روپ میں پیش کرنے اور کلام فانی کی قدر و قیمت کا صحیح تعین کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ کلام فانی کا یک رخا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اکثر ناقدین غزل نے فانی کو یاسیات کا امام کا لقب دے کر یہ سمجھا کہ تنقید کا حق ادا ہو گیا۔ فانی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی جوش نے کی۔ انہوں نے فانی کو بیوائے عالم، سوز خواں اور انسانیت کے درجے سے گرا ہوا شاعر کہہ کر خود اپنی تنقید کو اعتدال و توازن کے درجے سے گرا لیا تھا۔ عزیز طلبہ، بہت سے تنقید نگاروں نے جوش کی نثر میں سنجیدگی اور متانت کا ہمیشہ فقدان پایا ہے، اس لیے ان کی تنقیدی نظریات پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ لیکن بعض معتبر نقاد بھی ان کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رہے۔ نیاز فتح پوری کو اشعار فانی کی تلخی میں تیزابیت نظر آئی۔ کلیم الدین احمد کو تنگ دامانی کا گلہ ہے۔ مجنوں گورکھپوری فرماتے ہیں، فانی کے مسلسل آہ وزاری فریاد سے ناخوشگوار اثر پیدا ہوا ہے اور ایک تھکا دینے والا یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، غزل فانی کی اس خصوصیات یعنی کہ دکھ، درد
پر اتنا زور دیا گیا کہ باقی خصوصیات نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور یہ حقیقت سامنے نہ آ سکی کہ فانی کے بیشتر اشعار میں جو شعریت ہے وہ کم شاعروں کو نصیب ہوئی۔ وہ شاعری میں افادیت کے قائل نہیں تھے اور فن برائے فن کے اصول پر اپنا ایمان رکھتے تھے، اس لیے لفظوں کے انتخاب، ان کی ترتیب، شعروں کی تراش کی طرف خاص توجہ کرتے، جس سے ان کے یہاں بیان کی رعنائی پیدا ہو گئی۔ ان کے شعروں کے بے ساختگی، روانی اور چستی ہمارے توجہ کو جذب کیے بغیر نہیں رہتی۔ شعر میں شعریت محض بیان کی دلکشی سے نہیں آتی، اس کے لیے خیال کی گہرائی بھی درکار ہے، یعنی کہ اگر آپ صرف بیان کی دلکشی پیش کر رہے ہیں اور خیال میں گہرائی نہیں ہے تو وہ شعر کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ عزیز طلباء، فانی کسی اعلیٰ درجے کے خیال کو ایسی شگفتگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس میں غضب کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بقول سرور صاحب، ان کے اشعار کو فوراً دل پر اثر ہوتا ہے، ان کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی حالات بھول جاتے ہیں اور اشعار کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہماری دنیا ہے، ہم اس سے بے خبر تھے۔ آج فانی کے سہارے ہم پھر یہاں قدم رکھ رہے ہیں۔ کبھی یہ دنیا جانی پہچانی نہیں بلکہ نئی ہوتی ہے۔ یہاں یہ نیا پن بالکل نیا نہیں، اس کی ترتیب نئی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے ہم کسی اور ترتیب سے دیکھتے تھے، شاعر نے اس طرح سجائی کہ نئی معلوم ہوتی ہے۔ اس انوکھے پن، اس چونکا دینے والی بات کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لیتے ہیں یا ہمارے منہ سے آہ نکل جاتی ہے۔ یہی شعر کی قیمت ہے، یہی شعر کا انعام۔ عزیز طلباء، آئیے اب کچھ ایسے اشعار دیکھتے چلیں جس میں قنوتیت اور یاس سے فانی بدایونی کافی دور تھے۔ سمجھتی ہے مال گل مگر کیا زور فطرت ہے، سحر ہوتے ہی کلیوں پر تبسم آ ہی جاتا ہے، دل میں ایک شمع سی جلتی نظر آتی ہے مجھے، آ کے اس شمع کو پروانہ بنایا ہوتا، دو گھڑی کے لیے میزان عدالت ٹھہرے، کچھ مجھے حشر میں کہنا ہے خدا سے پہلے۔ جن دنوں غزل کی نیا ڈاواڈول تھی اور سر سید حالی کی نظریہ شاعری نے غزل کے خلاف طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کر دی تھی، حسرت اور ان کے ساتھ فانی نے غزل کو نئی زندگی عطا کی۔ فرقلس عشق کی کامیاب ترجمانی کی۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو عشقیہ شاعری میں فانی کا رتبہ حسرت سے بلند ہے۔ انہوں نے عشقیہ شاعری کو فلسفانہ بلندی عطا کی اور اس میں زیادہ گہرائی پیدا کی۔ حسرت کے عشق میں ذرا ہلکا پن، رنگ ریلیوں کا انداز، آرزو وصال بلکہ کسی حد تک ہوشناکی ہے۔ فانی عیش پرستی کی دنیا سے دور ہیں۔ انہوں نے ایسے شعر بھی کہے ہیں جن میں شوقی کا کارفرما ہے، تاہم وہ وصال کے لیے نہیں بنے ہیں، ہجر ان کا مقدر ہے، اس لیے ان کی عشقیہ شاعری پر اداسی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ غم کا جذبہ خوشی کے جذبے سے زیادہ محکم ہوتا ہے اور اس کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی تاثیر بے پناہ بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے فانی کے کلام سے کچھ عشقیہ شعر، پہلے وہ جن میں شوخی و زندہ دلی ہے اور پھر کچھ ایسے شعر جن پر اداسی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ تم جوانی کی کشاکشی میں کہاں بھول اٹھے، وہ جو معصوم شرارت تھی ادا سے پہلے، کیا ٹوٹ پڑے جب وہ مقابل سے اٹھا، مل کے پلٹتی تھی نگاہ کے دھواں دل سے اٹھا، ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے، جاتے ہوئے کھاتے ہو میری جان کی قسمیں، اب جان سے بیزار ہوں ابھی نہیں جاتا، تمہیں کہوں تمہیں اپنا بنا کے کیا پایا، مگر یہی کہ جو اپنے تھے سب پرائے ہوئے، دشمنے جانا تھے تو جانے مدعا کیوں ہو گئے، تم کسی کی زندگی کا آسرا کیوں ہو گئے، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، اس کو بھولے تو ہوئے ہو فانی، کیا کرو گے وہ اگر یاد آیا، من جائیں اگر تم ہمیں جھوٹو بھی منا لو، وعدے سے تسلی سے دلاسے سے قسم سے۔ اور اب چند باتیں کلام فانی کی قنوتی عنصر کے بارے میں۔ بے شک ایک بے قرار درد، ایک بے پایا یاس و نا امیدی، ہڈیوں تک کو پگھلا دینے والا ایک غم،
ایک جاں کنی کی سی کیفیت. عمر فانی نزح کی عالم میں گزری ہے، ایک مسلسل آہ. یہی سب کچھ فانی کی زندگی کا سرمایہ ہے. رشید احمد صدیقی اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے المیہ کہانی میر کی پردرد زندگی سے شروع ہوتی ہے. کتاب علم کا دوسرا باب مغلیہ دور کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے شروع ہو کر دہلی کی تباہی پر ختم ہوتا ہے. اس کی تیسری قسط فانی کے درد و غم سے جو ان کی ذات سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتی ہے. اور فانی کا یہ غم محض روایتی نہیں، ایک صداقت ہے. ان کے اجداد نہایت ہی شریف تھے. انقلاب زمانہ کے ہاتھوں سب کچھ برباد ہو جانے کے باوجود فانی نے وراثت میں اتنا کچھ پایا کہ آخری دم تک عیش کی زندگی گزارنے کو کافی تھا. مگر دینوی معلومات کی سمجھ بوجھ میں وہ کورے تھے، کچھ بچا کر نہ رکھ سکے. زندگی تنگ دستی میں بسر ہوئی. آسودگی کی تلاش حیدرآباد گئے. قسمت نے یہاں بھی یاوری نہ کی. عزیزوں یاروں کی بے رخی بھی دیکھی. جیسے جی جان سے چاہا اس نے وفا کا صلہ نہ دیا. شعروں پر دھننے والوں تو پائے، شاعری کی قدر کرنے والا کوئی نہ تھا. زمانے کے مخالف اور ماحول کے ناسازگار پایا. خود کو حالات کے سانچے میں ڈھال سکتے ایسی مٹی کے بنے نہ تھے. حالات کا رخ موڑ دینے کا ان میں کسی بل نہ تھا. طبیعت پر مایوس اور یاس نا امیدی کا غلبہ ہونا لازمی تھا. غالب کیسے احساب نہ رکھتے تھے کہ زہر پی کر بھی مسکراتے رہتے. پھر بھی انہوں نے خاصی توانائی کا ثبوت دیا. کلام فانی کا مطالعہ کیجیے تو شاعر کو دو روپ نظر آتے ہیں، ایک غموں کو انگیز کرنے والا، ان کی فلسفانہ توجیہ کرنے والا، اور کبھی کبھی ایک صدمے سہ جانے کے بعد دوسرے صدمے کا طلبگار. آئیے کچھ شعر بھی دیکھتے چلیں. وہ بدگماں کہ مجھے تاب رنج جست نہیں، مجھے یہ غم کے غم جاویداں نہیں ملتا. میرے ہوش کو عیش دو عالم بھی تھا قبول، تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہے بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی وہ وطن بھی چھوٹ گیا. آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑا آتا ہے. دل پر گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے. دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم. بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. اور وہ بھی پوری غزل جس کی ردیف ہے، دیکھتے جاؤ. اور خاص طور پر یہ شعر: سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. عزیز طلباء، یہ تھی فانی بدایونی کی شاعری کی خصوصیات، جس میں وہ غم تھا جو دل کو چیرنے کے لیے اور ہڈیوں کو کپانے کے لیے کافی ہے. عزیز طلباء، فانی بدایونی کی شاعری کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی نصاب میں شامل ان کی غزلوں کو بھی سمجھنا ہوگا. آئیے ایک دو شعر اور پڑھ کر اپنی بات کو اب میں یہیں ختم کروں گا کہ فصل گل آئی یا ازل آئی، کیوں در زندہ خلتا ہے. کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مگر اتنا ہے کہ زنجیریں بدل جاتی ہیں. میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج حسن کچھ برہم نظر آتا ہے مجھے. عزیز طلباء، یہیں اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور آگے اور ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے. کورونا کال میں اپنے آپ کو بچائیے، حفاظت سے رہیے. اللہ حافظ، پھر ملیں گے. تھینکس.